والد جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید والدین کے بارے میں کس طرح ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ قرآن پاک ایک عمومی اسلوب ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کا حکم دیا جب رب نے، تو والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ مثلا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 21ویں بارے میں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ایسے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ، ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے۔ یعنی اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں بندے کو ملتی ہیں نا، وہ کب ملتی ہیں؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو ساری نعمتیں ملی نا، تو سبحان اللہ بندے کی پیدائش کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ والدین کے ذریعے ہوتی ہے۔ گویا ہر نعمت، ہر طرح کے فیض ملنے کا پہلا واسطہ ہمارے والدین ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا، یہاں کی تمام نعمتیں پھر ہمیں کیسے ملتی؟ ہم ہیں، ہماری سانسیں ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، بہترین لباس ہے، مضبوط جسم ہے، مال و دولت ہے، عزت و عظمت وغیرہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے، اس کا پہلا واسطہ ہمارے والدین ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ جب بات کی ہے تو والدین کے حقوق کی بات کی ہے۔ دوسری وجہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ہم پر جو احسانات ہیں نا، اس میں اور اللہ پاک کے احسان و انعامات میں کچھ مشابہت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، بارش برستی ہے، پھل پھول کھلتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، اناج بنتا ہے۔ یہ سارا نظام کائنات جو رب نے ہمارے لیے بنایا، کہ اللہ کو معاذ اللہ اس میں کوئی لالچ ہے؟ اللہ کو اس میں کوئی معاذ اللہ مطلب ہے کہ ہمیں دے گا تو ہم اس کو کچھ دیں گے؟ کوئی لالچ نہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ترجمہ کنز العرفان، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ جو دے رہا ہے اس میں رب کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ماں باپ سے جو ملتا ہے نا، اس میں ماں باپ کا بھی کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر بے لوث ہم سے کوئی پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتی، صبح سے شام تک ماں نوکرانیوں کی طرح لگی ہوتی ہے۔ بلکہ اگر غور کریں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ایک انسان گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے نا، اتنا ولنریبل ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے پیدا ہونے والا بچہ، کہ اس کو 2 خادم چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی شان دیکھیں، کسی کے یہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے اس کو 2 خادم چاہیے۔ کیسا؟ ایک خادم تو باقاعدہ اس کی جسمانی خدمت کرے، اس کی گندگی صاف کرے، اس کی مالش کرے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو دودھ پلائے، اس کی خوراک کا انتظام کرے۔ اور دوسرا خادم کون چاہیے؟ جو اس کی مالی مدد کرے۔ ظاہر ان تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے ہم سب پیدا ہونے والے کے ساتھ ماں جیسی نعمت عطا کی، جو ہماری تکلیف پہ اٹھ جاتی ہے، ہماری گندگی صاف کرتی ہے، ہماری مالش کرتی ہے، ہمارے بال سنوارتی ہے، روئیں تو پتہ چل جاتا ہے کیا پرابلم ہے۔ اور والد کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ ایک ایک لمحے پر سب کچھ خرچ کر رہا ہے۔ ہمیں دودھ چاہیے، ہمیں دوائی چاہیے، کپڑے چاہیے، پیمپر چاہیے، واٹ ایور۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ نے باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دی کہ وہ بچے پر اپنی جیب، اپنی پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور آج چونکہ ہم ایک والد کے ایصال ثواب کے لیے آئے، نارملی ماں پر تو بڑی بات ہوتی ہے، یقیناً ماں کا بڑا ادب ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، مگر والد کا احترام کتنا ہونا چاہیے۔ والد کی قدر آج زمانے میں بڑی کم ہو گئی ہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ میری ماں نے آج تک جو مجھے دیا ہے وہ لے کر کس سے دیا ہے؟ میرے والد نہ دیتے تو مجھے کیسے ملتا؟ آج تک جو ہماری تمام خواہشیں پوری ہوئیں،
تو وہ دینے والا ہمارا والد ہی تھا. ٹھیک ہے والد بولتا نہیں ہے, ماں اصل میں سینے سے لگا لیتی ہے, ماں کہتی میرا بیٹا, چومتی ہے, پیار کرتی ہے, تو بچوں کو لگتا ہے ماں پیار کرتی ہے. حالانکہ دونوں کی ڈیوٹیاں ہیں. والد کا رول ہی یہی ہے کہ وہ تھوڑی سختی کرے گا, روکے گا, منع کرے گا. ماں بھی کہتی شوہر سے کہ آپ نے بچوں پہ سختی کرنی ہے. اچھا باپ سختی کر رہا ہے, بچے سمجھتے ماں ہی پیار کرتی ہے. نہیں, والد بھی دل و جان سے بچوں سے پیار کرتا ہے. بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے. اور یاد رکھیے والد ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے. درخت دیکھا آپ نے, درخت کے نیچے جائیں تو کیا ملتا ہے؟ چھاؤں. مگر آپ نے کبھی درخت کے پتوں کے اوپر دیکھا ہے؟ وہ ساری دھوپ اپنے اوپر لیتے ہیں, مٹی, گرد, دھوپ سب لے لیتے ہیں. نیچے بیٹھنے والے کو درخت سایہ دیتا ہے. والد یہی تو کردار ادا کرتا ہے. ساری دھوپ, ساری دھول, ساری مٹی, ساری مشکل اپنے سر لیتا ہے اور کہتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ سکون میں رہے, وہ سایہ میں رہے. ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ بچپن میں ہم نے ضد کی ہوگی کسی کھلونے کی اور والد کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے, مگر اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر, اپنا کھانا کم کر کے, اپنے لیے کپڑے نہیں خریدے ہوں گے, ہمیں وہ کھلونا دلایا ہوگا کہ میرا بچہ راضی ہو جائے. مگر یہی بچہ بڑا ہو کر والد کو کہتا ہے آپ نے کیا کیا میرے لیے ہیں, آپ نے کیا کیا میرے لیے. والد کو آنکھیں دکھاتے ہیں لوگ. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے. جن کے پاس والد ہے نا, خدا کے واسطے قدر کر لو. یہ ماں باپ کمال ہستیاں ہیں. جب چلے جاتے ہیں تو اور یاد آتے ہیں, اور والد کے جانے کے بعد تو بندے کو لگتا ہے سر سے سایہ ہی اٹھ گیا ہے. والد صرف سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیتے تھے نا بیٹا فکر نہ کرنا میں ہوں, ساری ٹینشن دور ہو جاتی تھی. اب کون ہے جو کہے کہ فکر نہ کرنا میں ہوں. تو والد کی قدر کیجئے, والد کی دعائیں لیجئے. احادیث میں یہ مضمون بھی ملتا ہے جس سے اس کا والد راضی اس سے اس کا رب راضی, جس سے اس کا والد ناراض اس سے اس کا رب ناراض. ماں کو ناراض نہ کیا کریں. ماں کی تو یقیناً شان نرالی ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, مگر میں اسپیشلی والد کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. احسان مانے اپنے والد کا. انگلی پکڑ کر چلایا جس نے, سب کچھ ہمیں ہمارے والد نے سکھایا. اور جب بڑھاپے میں والد کو ضرورت پڑی تو بیٹا والدین کی خدمت نہیں کر رہا. آج بیٹا والد کو پیسے دینے میں سوچ رہا ہوتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک والد آیا اور اپنے ایک بیٹا آیا اور والد صاحب کی شکایت کی کہ حضور میرے والد صاحب میرے پیسے لے لیتے ہیں. والد کو بلایا گیا تو پوچھا تم اپنے بیٹے کے پیسے کیوں لے لیتے ہو؟ کہا میں پوچھے تو صحیح پیسوں سے کرتا کیا ہوں, پیسے لے کے خود کھاتا ہوں, اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں. اور نبی پاک کو یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس والد سے پوچھے اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں. اب والد سے نبی پاک نے فرمایا کہ سنا ہے تم نے کچھ اشعار لکھے ہیں. تو اس اشعار کا مضمون یہ تھا کہ اے میرے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں بے قرار ہو جاتا تھا, جب تجھے تکلیف ہوتی تھی تو میں تکلیف محسوس کرتا تھا, جب تو روتا تھا تو میں بے چین ہو جاتا تھا, تیری زندگی بھر میں نے خدمت کی, اور آج بڑھاپے میں میرا وقت آیا تو تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے اور مجھ سے لڑتا ہے. اللہ اکبر. وہ بڑے پیارے رقت انگیز اشعار ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ مارا, فرمایا جا تو اور تیرا سب کچھ تیرے والد کا ہے, میں جو بھی ہوں ماں باپ کی وجہ سے ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ماں باپ کو کہے کہ یہ میرا یہ آپ کا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور پھر میری اور آپ کی شریعت ماں باپ کے جو حقوق بیان کرتی ہے اس میں جو حقوق زندگی میں ادا کرنے کے ہیں وہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اور ادا کرنے چاہیے کہ انہیں اف نہ کہیں, ان کا حکم مانیں. بلکہ والد کے ساتھ بیٹے کے برتاؤ کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے. غلام کیسے رہتا ہے؟ ریڈی, خدمت کے لیے ہر وقت تیار کہ آقا حکم دے میں کام کروں. یہ حق ہے والد کا کہ بیٹا ایسا رہے. مگر آج بدقسمتی سے بوڑھا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے. بیٹا نہیں بن رہا, باپ غلام بنا ہوا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑے پیسے دے دو, بیٹا کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, بیٹا مجھے دوائی دلا دو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بیٹا میرے پاس بیٹھو. کہ ابو کیا بیٹھو, ہمیشہ پرانی باتیں کرتے ہو. یعنی بیٹے کے آگے باپ ریکویسٹ کر رہا ہے. تف ہے ایسی اولاد پر کہ بوڑھا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے. وہ بیٹا کیسے جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟
تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آقا جس طرح غلام آقا کے آگے رہتا ہے، بیٹا زندگی میں اپنے ماں باپ کے سامنے ایسا رہے۔ آپ نے حدیثیں کئی بار سنی ہوگی، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بیٹا محبت کے ساتھ، جو اولاد محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھ لے اپنے ماں باپ کو، ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا، محبت سے دیکھنا ہی ہے نا، 100 بار دیکھ لے۔ دیکھو کیسی نعمت ہے ماں باپ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث کئی بار سنی ہے، مگر میں کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا۔ اگر سبحان اللہ، اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ماں باپ کے بول و براز صاف کرنے کا، ان کو واش روم تک ان کے معاملات کو اگر نپٹانے کا موقع مل رہا ہے، سوچو اس کا ثواب کیا ہوگا۔ ارے جنہیں محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، ان کی خدمت کا ثواب کیا ہوگا۔ مگر آج بیٹا جی چراتا ہے۔ ارے یہ وہی ماں باپ ہے، جب میں اور آپ بستر پر گندگی کرتے تھے تو منہ نہیں چڑھاتے تھے، اٹھا کے پھینک نہیں دیتے تھے، بلکہ خوشی خوشی وہ گندگی صاف کرتے تھے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں تو منہ چڑھاتے ہیں، جی چراتے ہیں، ہاتھ نہیں لگاتے، گھن کھاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی اولاد کو بوڑھے ماں باپ مل گئے ہیں اور خدمت کا موقع مل گیا ہے، سمجھ لو تمہارے نصیب جاگ گئے ہیں، سمجھ لو تمہاری لاٹری لگ گئی ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کئی ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، وہ بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی دنیا سے چلے گئے، بچوں کی تو باری نہیں آئی۔ اگر تم میں سے کسی کی باری آ گئی ہے نا، اے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مولا اتنی بڑی نعمت دے دی کہ وہ ماں باپ جنہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اب آخر میں مجھے یہ موقع مل رہا ہے۔ میں وہ منظر نہیں بھولتا کہ ایک بار مدینہ طیبہ میں ہم تھے تو میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا، ان کو چلنے میں مشکل ہوتی تھی، جب ہاتھ پکڑ کے وہ چل رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور میں نے اللہ سے عرض کیا مولا یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے مجھے پکڑ کر چلایا تھا، اے اللہ آج مجھے تو نے یہ موقع دیا ہے، اے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دینا۔ سوچے نا، انہی ہاتھوں نے چل کر سکھایا، انہی ہاتھوں نے نوالے بنا کر کھلائے، انہی نے اپنے پیسوں سے مجھے لباس پہنایا۔ آج بیٹا باپ کو کہتا ہے پیسے میرے آپ کے نہیں ہیں۔ میرا باپ بچپن میں یہ کہہ دیتا نا تو میں ننگا رہ جاتا، ہم بغیر لباس کے رہ جاتے نا۔ والد کہتا یہ پیسے میرے ہیں تو کپڑے کون دلاتا؟ میرے پاس جو لباس تھا وہ میرے والد کا دیا ہوا تھا۔ آج جو میرے پاس تعلیم ہے وہ میرے والد نے سکھائی، انہوں نے جناب اسکول کالج مدرسہ جو بھی پڑھایا خرچ کیا انہوں نے کیا۔ ابو نے تو کبھی نہیں کہا یہ میرے ہیں یہ تیرے ہیں، باپ تو کہتا ہے جو میرا ہے وہ سب میری اولاد کا ہے، اور اولاد کہتی یہ میرا ہے۔ کیسی اولاد ہو گئی ہے، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ ماں باپ کو ستانا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جن کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے نا، مگر ماں باپ کو ستانا یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ انسان کو دنیا میں دکھا دیا جاتا ہے، وہ اپنی اولاد میں دیکھتا ہے کہ اس کی اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے۔ یہ تو کچھ باتیں میں نے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے اس پر کی ہے نا، لیکن یہ بھی غور کرنا ہے کہ ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے اب حق کیا ہے۔ ہاں، ماں باپ کا حق مرنے کے بعد بھی اولاد پر ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق منقطع کر دیتا ہے۔ مرنے کے ان کے جانے کے بعد بھی اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، یہ رزق میں برکت کا باعث ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہے نا، ان کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ اور آپ کو پتا ہے میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ، ہمارے ماں باپ کی بارگاہ میں بھی پیش کیے جاتے ہیں۔
سوچے ان کے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ جو دیکھتے ہوں گے میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے ایصال ثواب کر رہا ہے، ان کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی۔ مگر ان ماں باپ کا کیا ہوتا ہوگا جن کو یہ فرشتے بتاتے ہوں گے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بیٹا تمہارا جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز قضا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ غور کیجئے، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حضور اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ بدقسمتی سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی گالیاں دیتے ہیں، مگر نبی پاک نے جو اس کی وضاحت فرمائی جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، سامنے والا آپ کی ماں بہن اور والد کو گالیاں دیتا ہے؟ شرم نہیں آ رہی کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ مرحوم میرے باپ کو، میری ماں کو لوگ گالیاں دے رہے، کیوں؟ کیونکہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہو۔ کون سا طریقہ ایجاد کر دیا؟ ایک اور پرابلم، زندگی ایسے گزاریں کہ مجھے دیکھ کر کوئی میرے ماں باپ کی تعریف کرے کہ یار کیا بیٹا تیار کیا ہے، کیا بیٹے کی تربیت کی ہے، ماشاءاللہ کیا کمال کا بچہ ہے۔ زندگی ایسے تو گزارو کہ کوئی میرے ماں باپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے، مگر تف ہے ایسے لوگوں پر جن کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ کیسا بیٹا ماں باپ نے تیار کیا ہے، سب سے لڑتا ہے، پورے معاشرے میں دنگا فساد، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، بے حیائی، بدکاری۔ سوچو یار، گناہ میں کروں، برا بھلا لوگ میرے ماں باپ کو کہیں، قبر میں کتنی تکلیف انہیں ہوتی ہوگی۔ ایسا نہ کریں، زندگی ایسے گزاریں کہ زندگی میں بھی میرے ماں باپ کا سر فخر سے بلند رہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے ماں باپ کو لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ سبحان اللہ، اولاد ایسی ہے تو والدین کیسے ہوں گے۔ اور پھر والدین کے لیے ایک اور کام کیجئے، مشورہ دیتا ہوں، جن کے بھی ماں باپ چلے گئے نا، مجھے ایک بات بتائیں، جس گھر میں اور آپ رہتے ہیں وہ گھر کس نے دلایا ہے؟ یا تو ماں باپ نے دلایا ہے یا ان کی دعاؤں سے ملا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم جس بھی گھر میں آپ رہتے ہیں، میں رہتا ہوں نا، یا تو امی ابو نے دلا دیا یا انہوں نے دعائیں دی تو اللہ گھر دے دیا، ایسا ہی ہے۔ اب وہ چلے گئے، اب وہ کہاں ہیں؟ قبر میں ہیں۔ اب ہماری باری ہے، اولاد کی باری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں گھر دلا دے۔ کتنا مزیدار ہے کہ امی ابو کے لیے جنت کا گھر تحفے میں۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسا میرا پیارا دین ہے اور کتنا آسان ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں گھر کیسے بنا سکتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اللہ نے جن کو عطا کیا ہے وہ ماں باپ کے نام پہ مسجد بنا دے۔ اچھا، پوری مسجد نہیں بنا سکتے، غریب ہے، کوئی بات نہیں، اسلام صرف امیروں کا مذہب نہیں ہے، یہ فضیلتیں صرف امیروں کے لیے نہیں ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بناتا ہے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایک اینٹ بھی مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے لگا دے اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ تو بھائی ماں باپ کے لیے حصہ ملا دے کسی دعوت اسلامی والے، تو مسجدیں بناتے رہتے ہیں نا، آپ کے علاقے میں بھی بن رہی ہوگی، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے۔ اب خود سوچ لے، کنجوسی تو نہیں کر رہا، دے لاکھ سکتا ہوں اور دے ہزار رہا ہوں، تو پھر اپنے آپ سے پوچھ لے، جس کا جیسا حصہ بنتا ہے، ماں باپ نے مجھے جتنا نوازا، انہوں نے میری جتنی فکر کی، میں اسی حساب سے ان کے لیے خرچ کروں، ان کو قبر میں کیسا زبردست ثواب ملے گا۔ آج جس مسجد میں ہم اجتماع کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے بنی ہوگی ہے، جنہوں نے بنائی ہوگی ہو سکتا ہے وہ ان میں سے بہت سارے دنیا میں بھی نہیں ہوں گے، مگر آج جو یہ اجتماع ہو رہا ہے نا اس کا ثواب بھی انہیں مل رہا ہوگا۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے اس کا ثواب ملتا ہے، مسجد کمال کا کام ہے۔ تو میرا مشورہ ہے جس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، آپ انہیں جنت کا گھر تحفے میں دے سکتے ہیں کہ مسجد بنائیں یا ان کے نام کا مسجد میں حصہ ملائیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد بناتی ہے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، مل جل کے آپ کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یا تو مسجد بنائیں گے یا اس میں حصہ ملائیں گے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے عبد الرحمن بھائی کی جو نیکیاں ہیں، میں الحمدللہ ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، یہ بڑے نیک اسلامی بھائی ہیں، اللہ نے ان کو بڑی نیکی سے بھی نوازا ہے۔ اللہ ان کی نیکیوں کو ان کے والد صاحب کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنائے، ان کے والد صاحب کے لیے مغفرت کا سبب بنائے اور ان کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام اسلامی بھائی
اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں. ہم تمام مسلمانوں کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے بھی، اور بالخصوص ہمارے عبد الرحمن بھائی کے والد صاحب جناب مرحوم محمد حسین کے لیے بھی دعا کریں گے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم، جو ہم نے تلاوت کی، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان تمام اعمال کا ثواب ہم نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور پیارے آقا کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، خصوصاً بالخصوص ہمارے عبد الرحمن بھائی کے والد مرحوم محمد حسین صاحب، اور ہم میں سے جن کے رشتہ دار، والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی روح کو، شہید محمد نوید مرحوم حاجی اسحاق کی روح کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے خوب اصالے ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، درازی عمر بالخیر عطا فرما. اپنے والدین کی انہیں خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو چلے گئے اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں میرے کریم مولا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، سب کی جھولیاں بھر دے. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ.